ایک طرفہ محبت، دردناک انجام۔ دسمبر مہینے کا آغاز ہو چکا تھا۔ کہا جاتا ہے اس ماہ میں حضرت کی شاعری عروج پر ہوتی ہے۔ اسی دسمبر میں ایک بیچاری لڑکی بھری جوانی میں ہی خدا کو پیاری ہو گئی۔ پچھلے دنوں کی نسبت آج موسم کافی سرد ہے نا؟ ہینا نے اپنی دوست سعدیہ سے کہا۔ کچھ صاف نظر بھی نہیں آ رہا، اسموگ ہے کافی۔ اس لیے سعدیہ نے بھی جواب دیا۔ ہینا اور شادیہ 4 سالوں سے ایک ہی محلے میں رہتی تھی، دونوں ایک ہی کالج میں پڑھتی تھی، اس لیے اکٹھے کالج جاتی اور واپس آتی تھی۔ کالج ان کے گھر سے تقریباً 1 کلومیٹر دور تھا۔ اس دن بھی ہینا، سعدیہ اور کالج کی دوسری لڑکیاں جو کہ اسی راستے سے جاتی تھی، کالج کے لیے جا رہی تھی، جب ہینا اس وقت ایک تیز رفتار بائک اس کے بیگ کو ٹچ کرتے ہوئے آگے گزر گئی۔ ہینا بمشکل گرتے گرتے بچی۔ تم ٹھیک تو ہو نا ہینا؟ سعدیہ نے اسے سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ 1-2 لڑکیاں بھی پاس آ گئی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہوں، ہینا نے فقط اتنا کہا اور آگے چلنے لگی۔ بائک سوار نے کچھ دور جا کر بائک کو روکا اور مسکراتی نظروں سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ بدتمیز گدھا، ہینا نے بڑبڑایا اور نظریں جھکا کے چلنے لگی۔ دل میں یہی خوف تھا کہ اگر کسی نے یہ سین دیکھ لیا تو میرا کالج ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ اسے لگا یہ بات یہیں ختم ہو جائے گی، لیکن کہاں ایسا ہونے والا تھا؟ بھلا کسی کے چاہنے سے یا سمجھنے سے کچھ ہوتا ہے کیا؟ اب اس کی زندگی عجیب پلٹا کھانے والی تھی، جس سے ہینا بالکل بے خبر اور انجان تھی۔ سارا دن لیکچر مصروفیات میں گزر گیا۔ صبح ہونے والا واقعہ وہ بالکل بھول چکی تھی۔ 1 بجے کالج سے چھٹی ہوئی تو روز کی طرح آج بھی سعدیہ کے ساتھ وہ گھر کے لیے نکل گئی۔ اس کی عادت تھی کہ چھٹی کے وقت سب سے پہلے کالج سے نکلنے والی وہی ہوتی تھی۔ دھوپ کتنی اچھی لگ رہی ہے، دل کرتا ہے یہیں بیٹھ جائیں۔ ہینا نے آہستہ سے سرپوشی کی۔ آ جاؤ تو پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ سعدیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ چھوڑو پاگل لڑکی، کبھی سیریس بھی ہو جایا کرو۔ سعدیہ کی شرارت سے ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی، جو نقاب میں ہی کہیں کھو گئی۔ عجیب لڑکی ہو، خود ہی کہتی ہو دھوپ میں بیٹھنا ہے، جب بیٹھنے کا کہو تو ناراض ہوتی ہو۔ وہ دونوں انہی باتوں میں مصروف چھوٹی گلی میں آ گئی، جس کو کراس کر کے ان کا گھر آنا تھا۔ گلی میں اس وقت کوئی بھی نہ تھا۔ اچانک انہیں سامنے گلی میں وہی صبح والا لڑکا بائک پر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ چلو یار سعدیہ، دوسری گلی سے چلتے ہیں۔ ہینا اسے سامنے دیکھ کر ڈر گئی، اس لیے اس نے اپنا راستہ بدل لیا۔ ارے ہینا تم ڈرو نہیں، اس کی تو ایسی کی تیسی۔ سعدیہ اسے کھینچتے ہوئے آگے لے آئی۔ اس لڑکے نے بائک اسٹارٹ کی اور تیز رفتار سے ان دونوں کے پاس سے گزر گیا، لیکن اب کی بار اس نے ہینا کی فائل پر ایک کاغذ پھینکا۔ ہینا نے فوراً وہ کاغذ زمین پر پھینک دیا اور تیز قدموں سے چلنے لگی۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ سعدیہ نے فولڈ کیا ہوا کاغذ پکڑا اور مسکرانے لگی۔ تمہارے لیے نامعلوم عاشق کا خط آیا ہے۔ ہینا پکڑ لو اسے، یوں توہین نہیں کرتے، سعدیہ نے مذاق سے کہا۔ زبان بند کرو سعدیہ، تمہارے منہ سے ایسی بات نکلی بھی کیسے؟ کسی نے سن لیا تو خیر نہیں ہوگی میری۔ ہینا غصے میں آ گئی۔ اس کا دل کسی دور تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ تقریباً دوڑتی ہوئی گھر داخل ہوئی۔ اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ سعدیہ پیچھے آ رہی ہے یا نہیں۔ السلام علیکم امی جی، ہینا نے اس گھبراہٹ میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، خیر تو ہے بیٹا؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ ماں فوراً اپنی بیٹی کا لہجہ پہچان گئی۔ کچھ نہیں امی، بس تھک گئی ہوں۔ ہینا نے بات کو ٹالنا چاہا۔ کچھ دیر تک ہینا اپنی گھبراہٹ پر قابو پا چکی تھی۔ ساری رات وہ یہی سوچتی رہی کہ اب کیا ہوگا۔ اگلی صبح پھر وہی ماجرا ہوا۔ وہ لڑکا
کالج والے راستے میں کھڑا تھا۔ جیسے ہی اس نے ہینا کو دیکھا اس کے چہرے پر مسکراہٹ چمٹ گئی۔ ہینا خاموشی سے گزر گئی۔ کالج میں سعدیہ اور ہینا کا ایک پیریڈ فری تھا، اس لیے دونوں گراؤنڈ میں آ کر بیٹھ گئی۔ سعدیہ نے بیگ سے وہی کل والا کاغذ نکالا۔ یہ تمہارے پاس کیسے؟ کل جب تم نے اسے پھینکا تھا تو میں نے اسے اٹھا لیا، سوچا پڑھے تو صحیح عاشق نے کیا لکھا تھا۔ سعدیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس نے صفحہ کھولا تو اندر خط لکھا ہوا تھا، پیاری انجان لڑکی، السلام علیکم۔ سعدیہ نے تقریباً بلند آواز میں پڑھا۔ یہ تو شکر ہے اس وقت گراؤنڈ میں کوئی اور نہیں تھا، ورنہ آہستہ بولو سعدیہ، منہ کی جگہ مائک لگوا لیا ہے کیا تم نے؟ ہینا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ مجھے پتہ ہے آپ مجھے بیچ راستے میں دیکھ کر بہت خفا ہوتی ہو، لیکن میں کیا کروں، جب تک آپ کو نہ دیکھوں دن ہی نہیں گزرتا۔ میں پچھلے 2 مہینوں سے آپ کے پیچھے ان سڑکوں پر گھوم رہا ہوں، لیکن کبھی آپ کو محسوس نہیں ہونے دیا۔ خدا گواہ ہے کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ مجھے تو آپ سے ایک نظر میں عشق ہو گیا تھا۔ کیا آپ بھی میرے لیے یہی جذبات رکھتی ہیں؟ اپنے جذبات سے جلد آگاہ کیجیے۔ آپ کا آیام۔ سعدیہ نے ایک ہی رتم میں سارا خط پڑھ دیا۔ ہینا کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ وہ تو اس بات کو معمولی سمجھ رہی تھی، لیکن بات معمولی نہیں تھی۔ چھٹی کے وقت بھی ایسا ہی ہوا۔ کئی جگہ پر اس سے سامنا ہوا، کبھی مین روڈ پر تو کبھی گلی میں، لیکن اس نے کہا کچھ نہیں۔ پھر تو یہ روز کا معمول بنتا گیا۔ وہ روز کچھ نہ کچھ لکھ کر پھینک دیتا۔ کبھی کبھار سعدیہ خط پکڑ لیتی اور کالج میں پڑھتی۔ ہینا اسے کوئی جواب نہ دیتی۔ اسے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا، اور ایک دن وہ آیا جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جمعے کا دن تھا۔ اس دن سعدیہ کے گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، اس لیے ہینا کو اکیلے ہی کالج جانا پڑا۔ حسب معمول آج بھی ایاز راستے میں کھڑا تھا۔ آج وہ ہینا کی نسبت کافی غصے میں دکھائی دیا، لیکن ہینا نے نظر انداز کیا۔ چھٹی کے وقت سارے راستے اس نے ایاز کو نہ دیکھا تو اسے حیرت ہوئی، کیونکہ پچھلے 18 دنوں سے وہ کسی بھی دن اس کے سامنے نہ آیا ہو، ایسا ممکن نہیں تھا۔ خیر، دل ہی دل میں ہینا شکر ادا کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گلی میں آئی، سامنے ایاز آج پرانے انداز میں کھڑا تھا۔ ہینا واپس پلٹنے کی بجائے سیدھا ہی گئی۔ اس نے کون سا اسے کچھ کہنا ہے، پر جیسے ہی ہینا اس کے قریب سے گزرنے لگی، ایاز نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اے لڑکی، کیا تماشا بنا رکھا ہے تم نے؟ تمہیں میرے پیار کی کوئی قدر بھی ہے یا نہیں؟ گلی کے بیچوں بیچ بغیر کچھ سوچے سمجھے وہ ہینا سے مخاطب ہوا۔ چھوڑو میرا بازو، کیا بدتمیزی ہے۔ ہینا کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ اسے بالکل توقع نہ تھی کہ ایاز کوئی ایسا قدم بھی اٹھا لے گا۔ گلی اس وقت بالکل سنسان تھی۔ کبھی کبھار کسی کا گزر ہوتا۔ تم مجھے آج صاف صاف بتا دو تاکہ پھر میں کوئی اور بندوبست کروں۔ اس نے آنکھ میں آنکھ ڈالتے ہوئے بات کی۔ ایک عورت گلی کے کونے سے یہ منظر دیکھ کر آگے بڑھ گئی۔ کسی نے پوچھنے کی ہمت نہیں کی کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ بالآخر ہینا نے ہمت کرتے ہوئے اپنا بازو اس سے چھڑوایا اور زوردار تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیا۔ خبردار، اگر آج کے بعد تم نے میرا راستہ روکا تو۔ ہینا اتنا کہہ کر آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ اس نے ہینا کا بازو پھر سے پکڑا اور اسے اپنی طرف موڑ لیا اور پینٹ کی جیب سے رکھا پسٹل باہر نکال لیا۔ آج یا تو تم نہیں یا میں نہیں، آخری بار پوچھوں گا، کیا تمہیں میری محبت قبول ہے؟ اس کا لہجہ انتہائی غصیلا تھا۔
آیاز کی آواز بلند ہوئی، جس کی وجہ سے چند لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل گئے۔ پاگل لڑکے، یہ کیا کر رہے ہو؟ کوئی پکڑو اسے، ایک بزرگ نے کہا۔ کوئی آگے نہیں آئے گا ورنہ پہلے میں اس لڑکی کو مار دوں گا، آیاز نے پسٹل دکھاتے ہوئے کہا۔ سب لوگ وہیں جم گئے۔ ارے دیکھو، میری بات سنو، یہ حرکت مت کرنا، ہینا نے پھولی ہوئی سانس میں کہا۔ میں تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں، کیا تمہیں میری محبت قبول ہے یا نہیں؟ چھوڑو تم مجھے، کیا بدتمیزی ہے؟ مجھے چھوڑ دو، مطلب تمہارا انکار ہے۔ اس سے پہلے ہینا کچھ اور کہتی، ایک ٹھاں کی آواز آئی، پسٹل سے گولی نکلی، سیدھا ہینا کے دل میں پیوست ہو گئی۔ ہینا اس کی باہوں میں ہی زمین پر گرتی چلی گئی۔ پھر ایک اور گولی چلی، لیکن اب کی بار گولی ہینا کو نہیں بلکہ ایاز نے اپنے دماغ میں اتار دی اور وہ بھی اس کے ساتھ زمین پر گر گیا۔ اہل محلے میں خوف و محسوس پھیل گیا۔ ان میں سے کسی ایک نے پولیس کو کال کی۔ پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر دونوں لاشوں کا جائزہ لیا۔ محلے والوں نے ساری روتاد بتا دی۔ ویکسیو اہنکار کو ہاسپٹل لے گئے جہاں آگے کی کارروائی ہونی تھی۔ اہل محلے کے توسط سے لڑکی کے گھر والوں کا پتہ لگوایا گیا۔ اپنی جوان بیٹی کی موت کا سنتے ہی ان کے پیروں تلے کی زمین نکل گئی۔ رشتہ داروں نے اور محلے والوں نے طرح طرح کی باتیں بنائیں۔ کسی نے کہا ہینا بھی اس لڑکے سے بات چیت کرتی ہوگی، تبھی تو ایسا ہوا ہوگا۔ کوئی ماں کی پرورش پر سوال اٹھا رہا تھا تو کوئی باپ کو بھلا برا کہہ رہا تھا۔ خیر، جتنے منہ اتنی ہی بات، لیکن کسی نے اس ماں کی تربیت پر سوال نہیں اٹھایا جس کا جوان بیٹا گھنٹوں ایک لڑکی کے لیے سڑکوں پر گھومتا رہتا تھا۔ اس بات سے کسی نے کچھ نہیں پوچھا کہ کیا کمی رہ گئی تھی تمہاری تربیت میں، جو لڑکا اتنا جنونی ہو گیا کہ اس لڑکی کو بھی مار دیا اور خود بھی مر گیا۔ مگر سب نے اس لڑکی کا مرنے کے بعد بھی تماشا بنا دیا، جس کا اس سارے فسانے میں کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ آئی ہوپ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اس کہانی میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔